ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب الى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب آیا، وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کافی سارے لوگ تھے جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلموا اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ فقال عمر قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبکم کتاب اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار نبی پاک علیہ السلام نہ بہت تکلیف میں ہیں اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تو تم حضور کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے تمہیں قرآن دے دیا، احکام پہنچا دیے، دین کو مکمل کر دیا، تو یہ اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، تم اس حالت مرض میں نبی علیہ السلام کو تکلیف میں کیوں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ فاختلف اہل البیت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا ان لوگوں کا، جو گھر میں لوگ موجود تھے نا، کچھ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام کو کاغذ قلم پیش کر دو تاکہ حضور علیہ السلام لکھ دیں، اور کچھ حضرات حضرت فاروق اعظم کی طرح کہنے لگے نہیں بس اللہ کی کتاب کافی ہے، نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ دو۔ کچھ یوں کہتے ہیں جیسے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام کو کاغذ قلم پیش کرو تاکہ نبی پاک علیہ السلام لکھ دیں۔ فلما اکثر اللغط والاختلاف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا عنی، جب ان لوگوں کا اختلاف ہوا اور شور و غل تھوڑا سا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میرے پاس سے چلے جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، اٹھو اور مجھ سے چلے جاؤ۔ قال عبید اللہ فکان ابن عباس یقول ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لہم ذلک الکتاب لاختلافہم ولغتہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے ہائے افسوس، روتے تھے اور کہتے تھے ہائے خمیس کا دن، ہائے خمیس کا دن، ہائے افسوس کہ خمیس کے دن جو مصیبت آئی وہ مصیبت ہمیں یاد رہے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تکلیف اور لوگوں کے اختلاف کے درمیان حائل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کچھ لکھنا چاہتے تھے لیکن اختلاف کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے نہ لکھا۔ یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ آگے با اختلاف روایات اگلے طرف
اس کا دوسرا حصہ بھی موجود ہے لیکن اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، کچھ مختلف الفاظ ہیں چند ایک، لیکن اس کا بھی مفہوم یہی ہے۔ یہ ہے حدیث پاک، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو کافی حد تک اصلاح کا سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث کرتاس ہے اور جمعرات کے دن یعنی 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اگلے حصے میں یوم الخمیس کی وضاحت موجود ہے، یہ بخاری شریف سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یوم الخمیس پیر کے دن وصال ہوا اور جمعرات کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ حدیث کرتاس ہے، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، تو نبی پاک علیہ السلام نے کاغذ مانگا میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ حضور علیہ السلام اس میں وضاحت موجود نہیں ہے کیا لکھنا چاہتے تھے۔ اب صحابہ کرام کی رائے ہے، کچھ کہتے ہیں حضور علیہ السلام خلافت لکھنا چاہتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ لونڈیوں کے بارے میں حضور علیہ السلام بتانا چاہتے تھے، کچھ کہتے ہیں نماز کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ ویسے ہی نصیحت کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کمال درجے کی آپ کی محبت ہے، اور آپ کا علم یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہا اللہ نے دین تو مکمل کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اس سے پہلے یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو چکی ہے اور قرآن مجید کا نزول مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو تو مکمل کر دیا، اب دین میں تبدیلی تو ہو سکتی نہیں۔ حضور علیہ السلام بس ویسے ہی ازراہ نصیحت، کچھ واعظ کے کلمات، مفید کلمات تمہیں بتانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف میں نہ ڈالو، بس یہ اللہ کی کتاب تمہیں کافی ہے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ بعد میں اختلاف ہوا، کچھ کہتے ہیں نہیں دو، کچھ کہتے ہیں نہ دو۔ اب یہ جو اختلاف ہے نا، توجہ میری طرف، یہ جو اختلاف ہے ان کا آپس میں ہوا، حضور کے ساتھ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نبی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی آواز پر آواز کو بلند کرنے کا اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ ایک ہے آپس میں گفتگو کرنا، ایک ہے حضور ارشاد فرمائیں اور حضور سے آگے تکرار کرنا اور اپنی آواز کو بلند کرنا، دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کی آواز پر صحابہ نے آواز کو بلند نہیں کیا، یہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ یہ زندگی میں اور بھی بہت سارے موقع ایسے آئے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا بلکہ آقا کریم علیہ السلام بس اوقات مسکراتے اور ان کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا، آپس میں ان کی آواز بلند ہوئی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کام میں مصروف ہوں مجھے وہاں پر مصروف رہنے دو، لہذا تم یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ بس اتنا سا اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، حضرت عمر درمیان میں رکاوٹ بن گئے، انہوں نے نہ لکھنے دی۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں، یعنی جن کو اہل تشیع حضرات کہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں اس کی کوئی نہیں ہے، حدیث پاک میں کوئی وضاحت اس کی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کام کا حکم دے دے یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کی وجہ سے وہ اللہ کا نبی، اللہ کی امانت لوگوں تک نہ پہنچائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام آتا ہے آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیں،
اور ان سے ڈر مت رکھیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو اگر یہ رسالت کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام عمر سے ڈر کر نہ لکھیں اور نہ آپ نے خلافت کو لکھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پتھر کھاتے ہیں، اوجڑیاں برداشت کرتے ہیں، کانٹے راستے میں آتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام بند نہیں کرتے۔ کفار تو پیشکش کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اگر سامان چاہتے ہیں آپ کو ہم سامان دیں، بادشاہی چاہتے ہیں آپ کو ہم اپنا بادشاہ منتخب کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ حکم کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو بھی میرے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس پر میں خاموش نہیں رہ سکتا، وہ میں تمہارے اوپر ضرور پہنچاؤں گا، تم تک میں نے وہ ضرور پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو اور علی کے لیے خلافت کا حکم ہو تو نبی علیہ السلام نہ لکھیں، آپ لکھ دیتے، لیکن حضرت علی کی خلافت کا یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو تو نہ کہا تھا یہ آپ نالج کے طور پر باتیں محفوظ کر لیں، اللہ بھلا کرے ظہیر دا چنگا کام کیتا ہے، سو علم دیاں گلاں محفوظ کردا ہے، لوگاں تک پہنچاندا ہے، اللہ اس نو جزائے جزیل دے۔ بس اوقات باتیں بندہ خود کر جاتا ہے، بعد میں خود کو یاد نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا بولا ہے، لیکن یہ بات اگر محفوظ ہو گئی تو جب چاہیں آپ سن سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سب کو کہا، عمر کو نہیں کہا تھا کہ تو لے کے آ کاغذ اور قلم، حضور علیہ السلام نے سب کو کہا کہ تم میرے پاس کیا لاؤ، کاغذ ہے۔ اگر عمر فاروق نے نہ دیا تو باقی اور کتنے لوگ تھے وہ پیش کر دیتے، اور حضرت علی پیش کر دیتے، حضرت علی المرتضیٰ ہی پیش کر دیتے نا، لیکن حضرت علی پاک نے بھی۔ اور دوسرا یہ واقعہ جمعرات کا ہے، کس دن کا ہے؟ وصال کب ہوا؟ پیر کو۔ اگر اس جمعرات کو فاروق اعظم درمیان میں رکاوٹ بن گئے تو 5 دن تو باقی ہیں، جمعہ بھی ہے، ہفتہ بھی ہے، اتوار بھی ہے، پیر کا دن بھی ہے، وہ کسی اور دن کاغذ قلم حضرت علی پاک لے آتے اور لکھوا لیتے حضور علیہ السلام سے، لیکن حضرت علی پاک آئے، کیونکہ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام قطعاً کبھی اس کو نہ چھپاتے بلکہ لکھ دیتے۔ اور دوسری یہ بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ درمیان میں حائل ہوئے، حضور نے کہا کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دیتا ہوں، لیکن عمر فاروق درمیان میں حائل ہوئے۔ یہ درمیان میں حائل ہونا نبی علیہ السلام کی بات کا انکار نہیں ہے، بلکہ حضور کے ساتھ ان کی محبت ہے۔ فاروق اعظم کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ آگے یہ بات سننے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے ساتھ محبت ہے، ایک حکم ہوتا ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ مشورہ تھا، مشورہ، اگر تمہارا مشورہ ہو تو میں کچھ تمہارے لیے لکھ دوں، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تکلیف میں ہیں، بس آپ اسی میں مصروف رہیں، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اگر کہا جائے کہ حضرت عمر فاروق نے حضور کی بات نہیں مانی اور گستاخی کی ہے تو یہ اعتراض پھر حضرت علی کے اوپر بھی آئے گا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی۔ ہاں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک بار نا نبی پاک علیہ السلام صبح تہجد کے وقت چلتے چلتے گئے حضرت علی کے دروازے پہ، اٹھایا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو، فرمایا اٹھو نماز ادا کرو تہجد کی۔ حضرت علی نے آگے جواب کیا دیا؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں واللہ لا نصلی ما کتب اللہ لنا، واللہ لا نصلی ما کتب اللہ لنا، یا نبی اللہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہم تو وہ فرض ہی پڑھیں گے، یہ نفلی کام ہے، ہماری مرضی، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، یہ نفلی کام ہے نا، نفلی کام کے اوپر کوئی تاکید بھی نہیں کر سکتا، زبردستی میں آپ کو نفلی نماز نہیں پڑھا سکتا، ہاں ترغیب دے سکتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جو اللہ نے فرض کیا ہم تو بس وہ فرض ہی پڑھیں گے، یہ نفلی کام ہم سے نہیں ہوتے،
یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر۔ تو اب کیا حضرت علی المرتضی شیر خدا کو ہم گستاخ کہہ سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک مشورہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا، لیکن اسی لیے حضور علیہ السلام نے ملامت نہیں کی بلکہ واپس آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام یہ پڑھتے آ رہے تھے وَقَانَ الْإِنسَانُ وَأَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، وَقَانَ الْإِنسَانُ وَأَكْثَرَ شَيْءٍ، کہ انسان اکثر جھگڑالو ہوتا ہے۔ یہ محبت کے جملے تھے، حضور علیہ السلام واپس پڑھتے آ رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا آپ پڑھیں یہ تاریخ صلح حدیبیہ والی۔ جب معاہدہ ہوا نا تو جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس معاہدے میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ اس میں لکھا گیا تھا۔ وہ کفار کہنے لگے جی ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانے تو پھر لڑائی کاہے کی؟ ہم تو نہیں مانتے آپ کو، یہ رسول اللہ مٹائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی امحو رسول اللہ، یہ رسول اللہ مٹا دو۔ رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں تو کبھی نہیں مٹاؤں گا، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کا نام میں اور نہیں مٹایا۔ حضرت علی پاک کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹا دے، لیکن حضرت علی پاک نے نہیں مٹایا۔ انہوں نے اس لیے نہیں مٹایا کہ یا رسول اللہ کا نام ہو اور علی اس کو مٹائے، یہ علی کی محبت گوارا نہیں کرتی، یہ تو ان کی محبت ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک نے حکم دیا اور انہوں نے انکار کر دیا؟ نہیں، انکار نہیں کیا۔ حضرت علی کی حضور کے ساتھ محبت ہے۔ اگر حضرت علی کی حضور کے ساتھ یہاں پر محبت ہے تو فاروق اعظم کی بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر محبت ہے، وہ حضور کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ حضور علیہ السلام حالت بیماری میں ہیں، مرض میں ہیں، اس لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دین اسلام ہمیں پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا، لہذا حضور علیہ السلام کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ یہ ہے حدیث کرتاس کا خلاصہ اور مفہوم۔ باتیں تو اور بھی کافی ہیں، لیکن اگر ایمان کی دولت دل میں موجود ہو تو اتنی ہی کافی ہیں۔ اللہ حق کی سمجھ عطا فرمائے۔